صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یا پر، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یا پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہے یہ پیارے، اے چاند تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک، تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا، حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا، مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مارے گئے یہیں پر
دم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دو بیٹے اے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے جان ارے بازو کٹے یہی پر عباس با وفا کے بازو کٹے یہی پر عباس با وفا کے اس نے وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اے چاند اس سر زمین گزرا سرور پہ یا بھی اس سر زمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائے ایک میل خاک سرور ارے پانی پلانے لائے ایک محل خاک سرور کیا ذبح ملا نے تیرے ستم لگا کے ارے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا گردن چھدی پدر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے
یہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی تھی اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں ارے پھر یہ بھی تم نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی پھر یہ بھی تم نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے ارے پہچان ارے پہنچے ہے کربلا میں جو لوگ سبط جعفر پہنچے ہے کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے
اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں پہلے گزارش کروں حاجی صاحب آپ یہاں پہ آئیے، تھوڑا آپ بھی اور آگے بڑھیے، تھوڑا سا آپ لوگ آپ بھی آگے. عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اور میرا موضوع ہے عقیدہ امامت اور شیعہ. کل کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہوئے منزل پر پہنچ جائیں گے. ایک زینہ اور مسلسل بات ہوگی، اور اگر آپ غور کریں گے تو جو جہاں سے سنے گا اسے وہیں سے لطف آئے گا، کیونکہ ہر دن میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں، لیکن جو مسلسل سنے گا اس کے لیے پوری ایک کتاب تیار ہو جائے گی اپنے ذہن و افکار میں، اور دلیلیں بھی انشاءاللہ نوجوانوں کے پاس محفوظ ہو جائیں گی. عقیدہ امامت اور شیعیت کے لیے ہم سب ماشاءاللہ شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم سب 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. بہت سے لوگ جو دوسرے مسلک کے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، وہ یہ کہیں سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں اور قرآن سمجھے بغیر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ مسلک وہاں سے پیدا ہوا، یہ مسلک وہاں سے پیدا ہوا، ویسے شیعیت کا وجود بھی رسول اللہ کے گویا بات سے ہے. ایسا نہیں ہے. میری گفتگو کی بنیاد جو عقیدہ امامت کے ساتھ شیعہ ہے، وہ اسی لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت کو عنوان بنایا،
ایسا نہیں ہے، شیعیت بھی انسانیت کی طرح ازل سے ہے۔ جب سے انسانیت ہے تب سے شیعیت ہے۔ دوسرے پیدا ہوئے ہیں بعد میں، ہم پیدا بعد میں نہیں ہوئے ہیں، ہمارا وجود تھا۔ ہم پیدا بعد میں نہیں ہوئے، ہمارا وجود تھا۔ اگر آپ جملہ محسوس کریں تو میں عرض کروں، میں بہت احتیاط سے گفتگو کا عادی ہوں، اور احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ پہ جملہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ ہر مسلک کا ذکر کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے نام کے ساتھ اس کا زمانہ محفوظ ہے۔ جس زمانے سے آیا ہے اسی زمانے سے اس کا نام ملے گا۔ مگر ہم کہلاتے ہیں شیعہ، اور یہ واحد لفظ ہے جو قرآن کا لفظ ہے۔ کسی مسلک کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، مگر شیعیت کا لفظ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا۔ اب تمہید مکمل کر کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کل میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ پہلے انسان کو قرآن کو ماننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اگر قرآن نہیں مان رہا ہے تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے قرآن کو ماننا، سمجھنا، اور دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اگر اسے انسان پہلے سے نہ مانے، سمجھنے بیٹھے گا تو ماننے لگے گا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اگر اسے سمجھنے بیٹھے گا، دوسرے مذہب کا ہے، لیکن اگر سمجھنے بیٹھے گا اور سمجھنا چاہے گا تو اپنے آپ قرآن کو ماننے لگے گا۔ قرآن میں اتنے معجزے ہیں، قرآن میں خود اتنے معجزے ہیں کہ اسے ماننا ہی پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پہلی شرط ہے قرآن کو ماننا۔ اگر قرآن نہیں مانا تو پھر رسول کا ماننا بیکار ہے، امام کا ماننا بیکار ہے، یا کسی چیز کو ماننا بیکار ہے۔ مسلمان تب ہوگا جب وہ قرآن کو مانے گا۔ میں نے جملہ کیا عرض کیا؟ نہیں مانتا ہے قرآن کو، لیکن اگر سمجھنے بیٹھے گا تو قرآن میں خود اتنے معجزے ہیں کہ قرآن اپنے کو منوا لیتا ہے۔ قرآن اپنے کو منوا لیتا ہے اپنے معجزوں کی بنیاد پر۔ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان تمام کو رکھیے اور قرآن کو رکھ کر کے غور کیجئے تو قرآن واحد کتاب ہے، بڑی توجہ، جسے سمجھنے کے لیے دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کی مذہبی جتنی کتابیں ہیں اسے اگر سمجھنا ہے تو آپ کو ریلیٹیو بکس کی ضرورت پڑے گی، اسے سمجھنے کے لیے دوسری کتابوں کی مدد لینی ہوگی۔ مگر قرآن واحد کتاب ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا دیتی ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو کے قرآن سمجھے، قرآن سمجھے گا تو مسلمان ہوگا۔ اب اگر جملہ سنبھال لیے تو میں عرض کروں کہ اگر غیر مذہب کا بھی ہے لیکن اگر قرآن سمجھنے پر آ گیا اور سمجھ رہا ہے تو مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہو کے بھی قرآن مان رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے تو وہ مسلمان رہ نہیں سکتا ہے۔ نماز پڑھ کے بھی مسلمان نہیں، روزہ رکھ کے بھی مسلمان نہیں، حج کر کے بھی مسلمان نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا رسول نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جنتی ہے، اور جنتی وہی ہے جو قرآن سمجھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
میں کل کی بات سے اپنی بات جوڑتا ہوا چلوں کہ پروردگار عالم نے انتخاب کیا، 2 نسلوں کا انتخاب ہے، 2 شخصیتوں کا انتخاب ہے۔ پہلی شخصیت کا انتخاب ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو منتخب کیا۔ اب جناب آدم کون ہے؟ دیکھیے جو باتیں سنی ہوئی ہیں اس سے تھوڑا سا بڑھ کے آگے بات کروں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ جناب آدم ساری کائنات کے باپ ہیں، انہی سے یہ آدمیت چلی ہے۔ پہلا انتخاب اللہ نے کس کا کیا؟ کسے سلیکٹ کیا، کسے چنا؟ جناب آدم کو۔ تو جناب شیعت محسوس کیجئے گا، جناب آدم کو منتخب کیا۔ کاہے کے لیے منتخب کیا؟ تو انتخاب آدم ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ ہے انتخاب۔ جناب آدم بنائے گئے بعد میں، مگر یہ کہ ان کے منصب کا اعلان پہلے ہوا۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ ایسا جملہ ہے، ٹکڑا ہے کہ جو ہر ایک کو یاد ہے، مگر میں 2 تبصرے کرنا چاہوں گا۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اعلان کیا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پہلا جس منصب کا اعلان ہوا ہے وہ ہے خلافت کا منصب۔ کس منصب کا اعلان ہوا ہے؟ خلافت کا منصب۔ میں نے کہا نا قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور اگر قرآن سمجھے گا نہیں تو کبھی دین پا نہیں سکتا۔ کیا اعلان کیا قرآن نے؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب بہت عربی میں آپ کا ذہن کو الجھانا نہیں ہے، اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، اس لیے کہ نہ ابھی مٹی ہے، نہ ابھی آدم ہے، نہ پتلا ہے، نہ روح ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے میں خلیفہ بناؤں گا، توجہ ہے۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، کیا کہا؟ انی جائل، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں لفظ جو ہے وہ لفظ جائل ہے، جائل اس میں فاعل ہے۔ ابھی 2 علماء بیٹھے، بہت بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جائل اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل عربی میں اس کریا، اس ورب کو کہتے ہیں جس میں ماضی بھی پایا جاتا ہے، حال بھی پایا جاتا ہے، مستقبل بھی پایا جاتا ہے، یعنی تینوں زمانہ پایا جاتا ہے، پاسٹ بھی، فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی، تینوں زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ماضی میں خلیفہ بنے گا تب بھی میں بناؤں گا، حال میں بنے گا تب بھی میں بناؤں گا، مستقبل میں بنے گا تب بھی میں بناؤں گا۔ توجہ ہے؟ خلیفہ کون بنانے والا ہے؟ میں بنانے والا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، تم پرمکھ بنا لینا، سیکریٹری بنا لینا، ایم پی بنا لینا، ایم ایل اے بنا لینا، جو چاہنا بنا لینا، مگر خلیفہ تم نہیں بنانا۔ خلیفہ بنانے کا کام اللہ کا ہے۔ اب شیعہ سمجھ میں آ گئے کہ شیعہ اسی کو اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے پہ یقین نہیں ہے۔ شیعت کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا۔ ہم اسے مانتے ہیں جو اللہ بناتا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے کو ہم نہیں مانتے۔ جناب آدم کو اللہ نے بنایا،
پہلے اعلان کیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد جناب آدم کو بنایا. خدا کی قسم یہ سارے فیصلے مستقبل کی اللہ نے ماضی میں کر دیے. بڑی توجہ رکھیے، مستقبل کے فیصلے سارے اللہ نے ماضی میں کر کے اور اسے قرآن میں بند کر دیا. قرآن سمجھنا ہوگا. اور میں نے کل جو اور کہا تھا میں ریلیٹ کر دے رہا ہوں تاکہ جو کل سے ہیں ان کے لیے ذہن میں بات آگے بڑھ جائے، جو آج سے ان کے لیے یہیں سے بات واضح ہو جائے گی. ریلیٹ کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، سلسلہ بنا دے رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جتنا بھی ماضی کا مسئلہ ہے اسے ذکر کر دیا ہے، مستقبل کا جتنا مسئلہ ہے اس کا اشارہ دیا ہے، حوالہ نہیں دیا ہے نا. بات آ گئی آپ کو. تو اللہ نے پورا فلسفہ اسی وقت، ابھی انسان بنا نہیں، آدمی پیدا نہیں ہوئے، اسی وقت مسئلے کو حل کر دیا. میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد اللہ نے ایک پتلا بنایا، ایک پیکر بنایا، ایک شکل بنائی، آنکھ کان ہاتھ پیر ناک منہ والی یہ شکل. اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، فرشتے ہمارے جیسے نہیں ہیں. فرشتے ہمارے جیسے نہیں ہیں. اب جو بھی شباہت ہو دیکھیں گے تو مگر بتا نہیں پائیں گے. جو بھی فرشتہ ایک بار دیکھ لیتا ہے نا تو پھر بتانے لائق ہی نہیں رہ جاتا کہ فرشتہ آیا تھا تو تھا کیسا. جنات بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں. اس لیے کہ معلوم ہے اللہ خالق مطلق ہے، وہ کاپی نہیں کرتا. ہائے ہائے بہت بڑا جملہ پڑھ رہا، توجہ ہے. اللہ خالق مطلق ہے، اللہ خالق مطلق ہے، وہ کبھی کاپی نہیں کرتا کہ ایک ایسا بنا دیا پھر ویسے بنا دیا پھر ویسے بنا دیا. نہیں، اس لیے اللہ جو انسان بنا رہا ہے، آدم بنا رہا ہے، تو وہ جنات جیسے نہیں ہے، وہ فرشتے جیسے نہیں ہے. ایک الگ پیکر ہے، ایک الگ شکل ہے. اور یہ شکل اتنی اچھی ہے کہ اسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا. آپ پہچانے، مرتبہ پہچانے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات، فرشتے سے بھی بلند، جناتوں سے بھی بلند. اب دوسری چیزوں کا تو کوئی تذکرہ نہیں. اصل میں یہ انسان جو ہے نا یہ ابھی اپنے کو سمجھا نہیں ہے. یہ عجیب ہے، پرندے پالتا ہے خوش ہونے کے لیے، پہاڑوں پہ جاتا ہے خوش ہونے کے لیے، دریاؤں پہ جاتا ہے خوش ہونے کے لیے. توجہ ہے، انسان اپنے سے گری ہوئی چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ اس انسان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ اکبر. اور آگے بڑھیں یار. بھائی دیکھیے وہاں سے حکم مل رہا ہے کہ مجمع کو تھوڑا اور کس لیجئے، تھوڑا سا سمٹ لیجئے، ہے نا. اور سمٹ لیے تو تھوڑا اور گنجائش بن جائے گی. آ جائیے بھائی، جنہیں اندر آ جانا ہے آ جائیں تاکہ اس کی خلاقیت کی بات آ گئی ہے نا. اور توحید ہی بیس ہے. خدا کی قسم عبادت کا بیس بھی توحید ہے، ریاست کا بیس بھی توحید ہے، عقیدے کا بھی بیس توحید ہے، امامت کا بھی بیس توحید ہے. امامت کا بیس بھی توحید. اور بات آگے تو عرض کروں کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. کتنا اشرف ہے. اب میں مثالیں دوں، اکثر لفظیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتی. آپ گلاب لے لیجئے، کسی بھی ایک نسل کا گلاب، اس نسل کے جتنے بھی گلاب ہوں گے سب ایک جیسے. گلاب لے لیجئے، اس نسل کے جتنے بھی گلاب ہوں گے سب ایک جیسے. آپ اسی طرح کسی سبزی کو لے لیجئے،
ہے نا، پالک کا کیا بولا جاتا ہے؟ یہ لوگوں نے کل ہی سنا کہ پالک کوئی چیز ہے جو بولی جاتی ہے۔ اب پالک لے لیجئے، جس نسل کی پالک لے لیجئے، یو پی سے بھی منگائیے گا تو ویسی ہی ہوگی، یہاں کی ہوگی تو بھی ویسی ہوگی، جتنی پالک ہے سب ایک جیسی، ایک نسل کی ہوگی تو سب ایک جیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نباتات سے آپ آ جائیے حیوانات میں، کسی ایک پرندے کو لے لیجئے، کبوتر بولتے ہیں نا، جتنے کبوتر ایک نسل کے دیکھیں گے سب ایک جیسے ہوں گے، نسل ایک ہونی چاہیے، سب ایک جیسے ہوں گے۔ اشرفیت انسان کی دیکھیں سب ایک جیسے ہوں گے، کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں ہوگی۔ ان کے پنجے دیکھیے تو سب کے پنجے ایک جیسے ہوں گے، ان کی چونچ دیکھیے، منخار، سب کے منخار ایک جیسے ہوں گے، ان کے پر دیکھیے، ہے نا، بالوں پر سب ایک جیسے ہوں گے، ان کے پروں کو کھول کے دیکھ لیجیے، کبھی دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا اس لیے پڑھتا ہوں، بغیر تجربے مشاہدے کے نہیں پڑھتا۔ آپ دیکھ لیجیے سب کی کٹنگ ایک جیسی ہوگی، سب کی گنتی ایک برابر ہوگی۔ اور کریں آپ اگر شہپر جسے کہتے ہیں، شہپر میں اگر 10 پر ہیں تو سب کے پاس 10 ہی پر ہوں گے، اور سب کی کٹنگ ایک جیسے ہوگی۔ پرندے میں آ جائیے، حیوانوں میں آ جائیے، اور کریں آپ جتنے بھی ایک نسل کے جانور دیکھیے گا سب ایک جیسے ہوں گے، ان کی کھر ایک جیسی ہوگی، ان کی سینگ ایک جیسی ہوگی، ان کا دہن ایک جیسا ہوگا۔ گھوڑا لے لیجئے، ایک نسل کا ہے تو سب ایک جیسا ہوگا۔ انسان ایک گھر میں ایک ماں باپ کا ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ میرا ساتھ نہیں دیا، ایک ماں باپ ہے، ایک نسل ہے، نسل ایک ہے، ماں باپ ایک ہے، 2 بھائی ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ دونوں کی شکل الگ ہوگی، دونوں کی آواز الگ ہوگی، توجہ ہے، اور اگر جڑواں بھی ہوں گے تب بھی ایک نہیں ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، بات پہنچنی چاہیے۔ اگر جڑواں بھی ہوں گے تب بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، دونوں کے کان ایک جیسے ہو سکتے ہیں، شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایسے جڑواں بھائی دیکھے ہیں کہ جو 20 سال تک ایک ساتھ رہے، میں دیکھتا رہا، مگر کبھی آن کو پکارو تو جون آتا تھا، جون کو پکارو تو آن آتا تھا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بالکل ایک جیسے، مگر 2 بھائی بھی اگر بالکل ایک جیسے ہوں گے تب بھی اللہ ان کی انگلیوں کے نشان الگ الگ بنائے گا۔ وہ ایک جیسے نہیں رکھے۔ یا اللہ، تو نے حیوان بنائے ایک نسل کے ایک جیسے، نباتات بنائے ایک جیسے، جمادات بنائے ایک نسل کے ایک جیسے، توجہ ہے، مگر انسانوں میں 2 بھائی کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ قدرت آواز دے گی، ہمیں انہی سے اپنی توحید منوانی ہے۔ ہائے ہائے، جملہ پہنچائیے، ہمیں اسی انسان سے اپنی توحید، اپنی یکتائی منوانی ہے۔ یہ انسان سمجھے کہ جب بنانے والا ایک نہیں بناتا تو بنانے والا کتنا یکتا ہوگا۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا بتاؤ جو میں بڑی محنت سے یہاں تک کیوں لایا؟ اس نے ایک جیسے انسان نہیں بنائے۔ 1 لاکھ انسان ہوں گے، سب کی آوازیں الگ ہوں گی۔ 1 لاکھ 5 ارب کی 7 ارب کی آبادی ہے، جو عنقریب 2024 تک ہونے والی ہے 8 ارب کی، ہے نا؟ اور گورنمنٹ پریشان ہے، بلا وجہ پریشان ہے۔ پریشان وہی ہے جسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پریشان وہی ہے جسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پریشان وہ ہے جو یہ سمجھ رہا ہے ہمیں کھلانا پڑ رہا ہے۔ جس دن یہ یقین کر لے گا کھلانے والا تو اللہ ہے، اس کو بھروسہ ہو جائے گا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس
ایک جیسا نہیں بنایا. اس نے آواز دی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں دو ایک جیسا بنانے نہیں آتا ہے. 14 ایسے بناؤں گا کہ جو اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جزاک اللہ. یا 14 ایسے بناؤں گا انہیں انسانی شکل و شمائل کے. اللہ صلی علی محمد. اللہ اشرف پیدا کر رہا ہے اور اشرف پیدا کرنے کے لیے اس نے آواز دی. کائنات بنائی مگر اس نے نہیں کہا کہ میں نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مگر جب آدم کو بنایا تو اس نے کہا خلقت بیدی، میں نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں نے اپنے دونوں ہائے ہائے. اللہ کے پاس ہاتھ ہے. یہ صاحبان طریقت بیچارے پھنس گئے یہی سے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا آدم کو بنایا دونوں ہاتھوں سے، اور سورہ رحمان میں کہا اللہ کے پاس چہرہ ہے. بھئی یہ دو باتیں کہیں. اللہ کے پاس چہرہ ہے نا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ. تو چہرہ کیا ہے؟ یہ ہے چہرہ. اللہ نے دو ہی اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کا اور چہرے کا. تو اللہ نے تو صرف چہرہ اور ہاتھ بیان کیا، باقی باڈی جو ہے انہوں نے بنا کے رکھ دی. اور کہنا دیکھیں قرآن نہ سمجھنے کی وجہ، نہ سمجھنے کی وجہ، سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ جملہ رہے گا نا کرنا، سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ سمجھنا اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ اگر قرآن سمجھنے بیٹھ گئے تو ہر آیت کے پہلو میں آل محمد نظر آئیں گے. ہر آیت کے پس پردہ آل محمد کی شان جھلکتی. اس لیے بغض علی میں سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ نے کہا میرے پاس چہرہ ہے، تو انہوں نے پھر سوچنا شروع کر دیا چہرہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سر نہ ہو. اچھا سر ہوگا تو گردن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کو سنبھالے. اچھا گردن اکیلی تو ہوا میں ٹہلے گی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دھڑ ہو، اور دھڑ کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ ہوں. اور جب دھڑ اور ہاتھ بن گیا تو اب بچے ہی کیا پیر بنانے میں؟ تو اللہ کا پیر بھی بنا ڈالا. یہ روایت سنا نا بخاری کی، لفظیں ہماری ہیں، ترجمے کی لفظوں میں نہیں سنا رہا ہوں، ترجمے میں پھر دوسری بحثیں نکلتی ہے لفظوں کی، ہے نا. اب پیر بھی بن گیا. اب اللہ میاں ہے، میں آتا ہوں تو لوگ کرسی بڑھا دیتے ہیں نا، مولانا ہے بھائی کرسی رکھ دو. تو اللہ میاں اتنے بڑے بغیر کرسی کے کیسے بیٹھے گے؟ اچھا کرسی کا لفظ قرآن میں ایک جگہ ہے بھی جسے کہتے ہیں آیت الکرسی، تو انہیں اور آسانی مل گئی کہ کرسی تو ہے یا قرآن میں. اللہ میاں تیار ہو گئے، بٹھا دو کرسی پر. اللہ میاں کو بٹھا بھی دیا. اب پورے اللہ میاں بیٹھ گئے. خدا کی قسم جملہ رہے گا نہ کیجیے گا. بیٹھ گئے اللہ میاں تو اللہ کا ہاتھ کا کام تو نظر آ رہا ہے. آدم کو بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، سر کا کام بھی نظر آ رہا ہے، ورک چل رہا ہے سارا. آنکھوں کی بات بھی ہو گئی،
اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، ہو گئی بات۔ پیر کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی ماشاءاللہ آپ کیا بھی جو سیٹھ لوگ ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور کام ان کا ان کے ورکر کرتے رہتے ہیں، اسکرین پر دیکھ کر کے کام کر لیا، گھنٹی بجا کے کام کر لیا، موبائل سے کام کر لیا، خود بیٹھے سارا دن بیٹھے۔ تو جب ایک سیٹھ سارا دن بیٹھ کے سارا کام کر لیتا ہے تب اتنے بڑے اللہ میاں کا آسمان پہ ٹہلتے پھریں، جس کے پاس کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں فرشتے ہو تو خربوں کام لے رہا ہے، وہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹھا ہوا اللہ ہر حصے کا تو کام نکل گیا، یہ پیروں کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ان بیچاروں نے اللہ کے پیر کا بھی کام نکال دیا کہ جب آگ جہنم کی بھڑکے گی اور اللہ اس میں ڈال دے گا دشمنوں کو اپنے اور جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہاں سے آواز آئے گی حل من مزید، پالنے والے ہمارا پیٹ نہیں بھرا اور دے، تو یہ پیر اٹھا کے اللہ میاں جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کے پیر کا کام نکال دیا ان بیچارے قرآن میں سمجھنے والوں نے، یہ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کو جہنم میں بھیج دیا۔ اب بات پہنچنی چاہیے، اللہ کو کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں بھیج دیا۔ یہ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کو وہاں بھیج رہے ہیں جہاں اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، توحید کے دشمن اور کفار رہیں گے۔ اسی جہنم میں اللہ جائے، اللہ کا پیر جائے، اللہ کا پیر بھی تو اللہ ہی کا پیر ہے۔ یہ مسئلہ کہاں سے ہوا؟ صرف بغض علی میں۔ اگر یہ مان لیا ہوتا کہ اللہ کا چہرہ بھی علی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی علی ہے، یا علی، یا حیدری۔ ایک دشمنی علی میں صرف خود جہنم میں نہیں گئے، اللہ میاں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ صرف بغض مولا کائنات۔ اللہ نے کہا میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پہنچنا چاہیے خلافت، شیعیت، عقیدہ، پھر اگلے مرحلے میں آؤں گا، مگر آج نہیں، اب آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ کہ جب میں اس پتلے میں، پیکر میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جب میں اس پتلے میں، یہ پتلا کون ہے؟ یہ وہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی کو خلیفہ بننا ہے، اسی کی خلافت کا پہلے اعلان ہوا، اس کے بعد تو مٹی منگائی گئی، پتلا بنا اور پتلا بنا کے اللہ نے شکل، یعنی پتلا نہیں شکل دے کے رکھ دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس میں اپنی نفخت من روحی، جب میں اس میں اپنی روح تو پھر تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ معلوم خلافت الہیہ کا منکر وہاں بھی موجود تھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، ہے نا؟ استکبرت، اللہ نے کہا تو نے غرور کیا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، تو نے غرور کیا یعنی اللہ کا حکم نہ ماننا، یہ غرور ہے، تکبر۔ اللہ کا حکم نہ ماننا یہ غرور ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا یہ تکبر ہے، توجہ ہے۔ اور قرآن نے قانون دیا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ تین اطاعتیں اللہ نے ایک خانے میں رکھ کے بتایا۔
کہ اللہ کا حکم نہ ماننا بھی غرور ہے، رسول کا حکم نہ ماننا بھی غرور ہے، اور اولی الامر امامت کا حکم نہ ماننا بھی غرور ہے، اور جو بھی اللہ ہو، رسول ہو، امام کا حکم نہیں مانے گا وہ ابلیس کے خانے میں رکھا جائے گا۔ یہ قانون بن رہا ہے، ابھی انسان بنا نہیں ہے اور قانون بن رہا۔ میں بات پہنچ رہی ہے؟ قانون پہلے سے بنا ہو تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ حکومتیں قانون بناتی ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد۔ اور کر رہے ہیں آپ کو اکثر دکھ رہا ہوگا، ملے گا، یہاں کی تو لفظیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہمارے یہاں مطلب ایکسیڈنٹل زون روڈ پہ لکھا ہے نا، ایکسیڈنٹل زون ہے نا، یہ ایکسیڈنٹ کا علاقہ ہے، دھیمی گتی سے چلیے، لکھا رہتا ہے موڑ کے اوپر یا کوئی ایسے علاقے میں۔ یہ کب لکھا جاتا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب لکھا جاتا ہے ایکسیڈنٹل زون۔ انسان کے قانون بنانے میں اور اللہ کے قانون بنانے میں فرق یہی ہے، انسان حادثے کے بعد قانون بناتا ہے، اللہ پہلے قانون بنا دیتا ہے نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد پر۔ دیکھیے قانون بن رہا ہے، قانون کیا ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ سجدہ کرنے سے بڑی نازک سی بحث ہے، ہم بھی دماغ لگا رہے ہیں، آپ کو بھی تھوڑی ذہنی ورزش کرنی ہے۔ قانون اللہ بنا رہا ہے، انکار کیا ابلیس نے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس سے پوچھا استکبرت، تو نے غرور کیا، تو نے میری باتوں سے انکار کیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے ایک سوال قائم کیا، اور یہ بہت اہم سوال ہے، آج کی گفتگو کا بالکل اہم جز ہے۔ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے؟ بڑے لوگوں میں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں بڑے لوگ کون سے آ گئے؟ اب آپ غور کریں، جناب آدم یہاں پہ ہیں جن کا سجدہ ہو رہا ہے نا، فرشتے یہاں پر ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابلیس یہاں پر ہے جس نے سجدہ کرنے کا انکار کیا ہے، اور حکم الہی، اب اللہ یہاں پر ہے کا جملہ نہیں بولا جا سکتا، حکم الہی یہاں پہ موجود ہے جس نے سجدے کا حکم دیا۔ تو اللہ ہے جس نے سجدے کا حکم دیا ہے، آدم ہے جن کو سجدہ ہونا ہے، فرشتے ہیں جنہوں نے سجدہ کیا ہے، ابلیس ہے جس نے انکار سجدہ کیا ہے۔ تو اب ان کے علاوہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، بھائی یہی تو لانا تھا، ان چار کے علاوہ یہ بڑے لوگ کون ہیں جو موجود تو ہیں مگر انہیں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ توجہ، یہ بڑے لوگ کون ہیں کہ جس سے اللہ نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو نے اپنے کو ان بڑے لوگوں میں سمجھ لیا جو فرشتے نہیں ہیں کہ سجدہ کرے، اللہ نہیں ہے کہ جو حکم سجدہ دے، جناب آدم نہیں ہے کہ جن کا سجدہ کیا جائے، ان کے علاوہ کچھ بڑے لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ وہی انوار محمد و آل محمد ہے۔ توجہ، عظمت اہل بیت پہ بلند ترین صلوات۔ وہ ہیں بڑے لوگ کہ جو آدم نہیں ہیں، اور اللہ نے یہاں قانون بنا دیا۔ بہت توجہ، میں نازک لفظ ہے اور یہیں سے آگے مجھے پڑھنے میں آسانی چاہیے۔
تو نے اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے کو رسول و آل رسول جیسا سمجھے وہ ابلیسی ہے، انسان نہیں ہے. نہیں جملہ پہنچا سکا. جو بھی، اور آسان کروں، جو بھی مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، جو بھی مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے، قانون ابلیس پر عمل کر رہا ہے. کیونکہ قرآن ابلیس نے اپنے کو کچھ ایسا ہی سمجھا کہ میں کچھ افضل ہوں، ان سے الگ ہوں. اور وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ وہ انوار رسول و آل رسول ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے عظمت عطا فرمائی اور اپنے منصب کا مصداق قرار دیا. اب یہاں سے ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، ایک منزل طے کر کے اپنی منزل پہ آنے کے لیے. پہلے خلیفہ کا یہ اعلان ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا. تو جناب آدم پہلے بنے ہیں خلیفہ، بعد میں بنے ہیں نبی. نبوت یعنی پیغام پہنچانے والا، خبریں پہنچانے والا، ٹھیک ہے. بعد میں نبی بنے اور نبی بنا کر کے زمین پر اتارے گئے. تو اس زمین پر حاکمیت کس کی ہے؟ خلیفہ کی. دیکھیے نازک سا لفظ ہے. حاکمیت کس کی ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ خلیفہ کا. کتنا اختیار ہے؟ اتنا اختیار ہے کہ ہر شے، زمین کی ہر شے جناب آدم کی پراپرٹی ہے. اب یہاں پہ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے. ہر شے جناب آدم کی پراپرٹی ہے. ہر شے کو بتانا ہے کہ اس کا وجود کس لیے ہے. اور کر رہے ہیں آپ، سبزی کو بتانا ہے کہ وہ کھانے لائق ہے کہ نہیں ہے. زمین کو بتانا ہے کہ وہ اپجانے لائق ہے کہ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا خلیفہ کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ نہیں بات پہنچا سکا. سمجھا آپ نے خلیفہ کا اختیار کیا؟ اللہ کے خلیفہ کا اختیار یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک ہر شے اپنے وجود کا تعارف کرائے اور اس کے احکام کی پابندی کرے. نہیں بات پہنچا سکا. خلیفہ کا اختیار یہ ہے، اور آسان کروں گا، خلیفہ کا اختیار یہ ہے کہ وہ اپنا حکم چلائے. یہ نہ کہتا پھرے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. خلیفہ اب سمجھ میں آیا؟ ہم نے امیر المومنین کو خلیفہ کیوں مانا؟ رسول نے اعلان ولایت کیا. اب یہ لفظیں ہیں جن کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو اور الگ سے چاہیے. موضوع میں جہاں جہاں تک آئے گا میں اس کو بیچ بیچ میں عرض کر دوں گا. مولائے کائنات کی منصبیت کا اعلان ذوالعشیرہ میں ہی ہو گیا تھا، غدیر میں نہیں ہوا تھا. جملہ سنبھالیے، غدیر میں نہیں ہوا تھا. اعلان ذوالعشیرہ میں ہوا تھا. اصل میں اعلان ہے ذوالعشیرہ میں، بتایا گیا ہے غدیر میں. وجہ کیونکہ ذوالعشیرہ میں لوگ تھوڑے سے، اور جب تھوڑے سے لوگوں میں رسول ذوالعشیرہ تو ہمیں بہت سنی ہے، اس لیے بہت بنیادی لفظوں سے گزرنا چاہتا ہوں. ذوالعشیرہ میں تھوڑے سے لوگوں میں جب مولائے کائنات نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں آپ
کی نصرت کروں گا، ہے نا، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا نصرت کرنے والا ہوں۔ تو مولا کائنات کو بلا کے رسول نے اسی وقت پشت پہ ہاتھ رکھا اور رخ کیا ان لوگوں کی طرف جتنے بیٹھے تھے کھانا کھانے والے، ان کی طرف رخ کیا اور پشت پر ہاتھ رکھا اور پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا اخی، دیکھیے یہ اعلان ہو رہا ہے، ھذا اخی وصیی وزیری وخلیفتی من بعدی۔ اب بچا کیا؟ یا اب بچا کیا ہے؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ بے توجہ ہے، رسول نے چار اعلان کیا، اخی، وصی، وزیری و خلیفتی۔ توجہ رکھیے گا، کون ان میں سے نہیں جانتا تھا کہ یہ رسول کے بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، سگے چچیرے بھائی ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، ان میں سے کوئی تھا جو نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے۔ پھر یہ کو کہا کہ ھذا اخی، سمجھنے کی بات ہے، رسول نے صرف مولا کائنات کو کہا کہ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ بھائی کا رشتہ دنیا کا صرف دنیا تک محدود رہے گا، آخرت میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، مگر تنہا رشتہ علی کا ہے کہ زمین پر بھی رسول کا بھائی ہے، آسمان میں بھی رسول کا بھائی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت محنت کی بچے نے۔ یہ میرا بھائی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ وصی۔ وصی کسے کہتے ہیں؟ وصیت پر عمل کرنے والا، وصیت پر مرنے کے بعد عمل کرنے والا، جسے میں وصیت کروں گا وہ میرا ہوگا وصی۔ چار بیٹے ہیں مگر اگر ایک کو وصیت کی ہے تو وہی وصی ہوگا، باقی وصی نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے خلافت لی، وصی کوئی کیوں نہیں بنا؟ بھائی توجہ ہے، وصی وہی تو بنے گا جو مرتے وقت قریب ہو۔ ہاں میرا جملہ رہے گا، کر دیا بھائی، جو مرتے وقت قریب ہوگا اسی کو تو وصیت کی جائے گی، جو جنازے ہی میں شریک نہ ہو وہ وصی کیسے بنتا؟ اس لیے وصایت نہیں کسی نے لی۔ دوسرا منصب ذوالنشینہ کا اعلان ہے، وزیری۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ بانٹنے والے، ہاتھ بٹانے والے، کام بانٹنے والے کو۔ کوئی رسول کا وزیر بھی نہیں بنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وزیر بنتا تو رسول کا بوجھ بانٹنا پڑتا، جو احد کے میدان میں نہ ٹکے وہ رسول کا بوجھ کیا بانٹے گا؟ اس لیے کہ رسول کا بوجھ بانٹنے میں تو ہر جگہ جان کی بازی لگانی ہوگی، تو نہ کوئی وصی بنا نہ کوئی وزیر بنا، اخی اور بھائی تو بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک چیز لینے کی کوشش کی، وہ تھی خلافت، مگر یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خلیفہ اللہ کا وہی ہوتا ہے جس کا اختیار زمانے پر ہو، زمین پر ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت تو لے لی مگر ہر مسئلے میں علی کے دروازے پہ کھڑے رہے۔ اگر علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔
اور کرے نتیجہ یہ ہے کہ تخت لیا طاقت نہیں پائی. تخت الگ چیز ہے اور تخت کی طاقت الگ چیز ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے. خلافت کی طاقت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خلیفہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے جس کے پاس علم الہی ہو، علم لدنی ہو. اور کر رہے ہیں بس وہی سب پر فائز ہو سکتا ہے. فیصلہ دے دیا خلافت نے، اور خلافت نے فیصلہ غلط کیا. مولا کائنات اللہ اکبر، تخت پہ بیٹھنے سے طاقت نہیں آتی ہے نا، علم پر اختیار ہو تب طاقت آتی ہے. مولا کائنات کہاں ہے؟ مولا کائنات ہے یہودی کے باغ میں، اور فریادی آواز دے رہا ہے مولا میرے خلاف غلط فیصلہ ہوا ہے، کرو کوئی خبردار، کوئی سزا جاری نہیں ہوگی. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں عرض کروں گا، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی، کوئی ایسی ٹیڑھی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. روکو ہی نہیں، خبردار فیصلہ نہیں ہوگا، حد جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ حکم تو حاکم کا ہے، اور یہ باغ میں پانی دینے والا روک رہا. حاکم کا حکم ہے اور یہ باغ میں مزدوری کرنے والا حکم دے رہا. اور جب حکم دیا تو سارا زمانہ کھڑا ہو گیا. زمانے کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں حاکم نام کا اور ہے، کام کا اور ہے. نام کی حکومت ہے. کہ یا علی مسئلہ کیا ہے؟ کہ غلط فیصلہ کیا ہے. معلوم ہے مسئلہ تھا بڑا نازک. اب اسے کیسے پڑھوں؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اسے پڑھ لے جاؤں گا. ایسے جتنے بھی ہیں بڑے اہم واقعات، مگر اس میں تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی. مسئلہ یہ تھا کہ بچہ ایک تھا، دعوے دار اس کی دو عورتیں تھیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی تھی بیٹا یہ میرا ہے، اور یہ کہہ رہی تھی بیٹا میرا ہے. بیٹی جو تھی اسے لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. اصل میں یہ واقعہ اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. ہاسپٹلس میں بہت سی جگہ پہ بیٹے بدلے گئے، اور بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں، آتے ہیں چھاپے میں، لوگ پڑھا بھی ہوگا. یہ معاملہ بہت پرانا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. بیٹی لینے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا، بیٹا لینے پہ سب تیار ہو جاتے ہیں. مگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی اگر ہے نا تو اللہ کا حساب نہیں دینا ہوگا. حساب نہیں دینا ہوگا. اور اگر بیٹی لی ہے تو حساب نہیں دینا ہوگا. اور اگر بیٹا لیا ہے اس کی بارگاہ سے تو ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہوگا. بیٹیوں میں بڑی برکتیں ہیں، ہے نا، بڑی رحمتیں ہیں، بیٹیوں میں بڑی نیکیاں ہیں. مگر بس یہ آخری جملہ کہہ کے میں اگلی منزل پہ آ جاؤں گا. بیٹی لینا کوئی کیوں نہیں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے سماج کو برا بنا دیا. اسلام نے نہیں بنایا ہے. اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، نیکیاں بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، نیکیاں بنایا ہے. بیٹیوں کے ساتھ بہت سے مفاد رکھتے ہیں، مگر کوئی بیٹی لینا نہیں چاہتا. صرف وجہ یہ ہے کہ احساس نہیں ہے اس کی عظمت کا. کیوں نہیں احساس ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنے سماج کے اسٹرکچر کو، ڈھانچے کو دوسرے مذہب کے کلچر سے برا بنا دیا. اس لیے بیٹیاں مصیبت ہو رہی ہیں. اس زمانے میں بھی مصیبت تھی، زندہ کافر دفن کرتے تھے.
رسول کائنات کا زمانہ آیا تو بیٹی لینے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ ابھی تک بدلی نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا بھی دیکھو بیٹی اس کی ہے اور بیٹا اس کا ہے، مگر کوئی مانے گا نہیں. اچھا سب مان بھی جائیں، عورتیں جلدی نہیں مانتی ہیں کہ نہیں یہ تو انصاف نہیں ہوا، تو فیصلہ تو غلط ہو رہا، تو کیا ہو گیا. مولا کائنات نے کہا فیصلہ ہم کیے دیتے ہیں. کہا یہ دونوں مائیں ہیں، دونوں کے پاس ایک بچہ ہے، کسی کی یہاں بیٹی ہوئی ہے، کسی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، مگر اب دونوں بیٹا ہی چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے تو ہوگا نہیں. یہ بیٹے والا فیصلہ دو ہے، اور دو طرح سے علی نے دیا. ایک جگہ ایک ہی بیٹا تھا اور دو مائیں تھی، بیٹی تھی ہی نہیں، تو وہاں مولا کائنات نے دوسرے طرح سے فیصلہ دیا تھا. دونوں نے کہا کہ اب یہاں واقعہ والا روک رہا ہوں تاکہ ذہن بن جائے، اور ادھر کہا کہ اچھا تم دونوں کا معاملہ ہے، ایک بیٹے کو وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا ہے، دونوں عورتیں ایک ہی بیٹے پہ دعوے دار میرا ہے میرا ہے. مولا کائنات اپنا کام کرتے رہے، پھر ان کا یا علی فیصلہ کر دیا، وہ اپنا کام کرتے رہے، پھر کہا یا علی فیصلہ کر دیجئے، وہ اپنا کام کرتے رہے. چوتھی بار جب کہا تو کہا قمبر جاؤ تلوار لے کے آؤ، آدھا بانٹ دو. قمبر لاؤ جاؤ تلوار لے کر کے آدھا بانٹ دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. ایک عورت بے ہوش ہونے لگی تھی، دو جملہ تو پورا ہو گیا. ایک عورت بے ہوش ہونے لگی، اس نے کہا مولا اسی کو دے دیجئے، اسے قتل مت کیجئے، اسی کو دے دیجئے. مولا نے کہا اسی کو دو، اس لیے کہ یہ حقیقی ماں ہے. جس کے یہاں درد ہے اولاد اسی کی ہے، اور جس کے یہاں درد نہیں ہے، جو قتل ہوتے دیکھنا چاہ رہی ہے، یہ اس کی اولاد نہیں ہے. یہ علماء نفسیات نے، سائیکٹریسٹ نے اسے بہت بڑا فیصلہ مانا. ڈاکٹرز نے، نفسیات کے منووگیانک ڈاکٹروں نے علی کے اس فیصلے کو بڑا عظیم فیصلہ مانا ہے، اور کہنا اس سے پہلے اتنا اچھا فیصلہ ہوا نہ اس کے بعد اتنا اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں سائیکالوجی حل کر دی. وہاں سائیکالوجی سے فیصلہ تھا، یہاں علم کا فیصلہ تھا. یہاں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، بیٹی کوئی لینے کو تیار نہیں، بیٹا دونوں کو چاہیے. مولا کائنات نے کہا یہ دونوں مائیں ہیں، دونوں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایک کام کرو دونوں کے شیر مادر کو لے کر کے ایک مقدار میں تول لو. یعنی دونوں ماسٹری کے 10 ml ہیں اور دونوں کا ml 10 لو اور اسے دونوں کو تول لو. جو بھاری نکلے وہ بیٹے کی ماں ہے، جو ہلکا نکلے وہ بیٹی کی ماں ہے. توجہ ہے، علی کے علاوہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. توجہ ہے، اور اس علم سے کوئی آج تک آشنا نہیں ہو سکا جس علم کو علی نے 1400 سال پہلے آشکار کر دیا. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ فیصلہ آپ نے کیا اپنے دل سے کیا ہے؟ علی نے کہا نہیں، قرآن سے کیا ہے. میں نے یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے. کہ یعنی قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیٹی کی ماں کا دودھ ہلکا ہوگا، بیٹے کی ماں کا دودھ بھاری ہوگا؟ کہ قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا ہے. قرآن میں اصول لکھا ہے کہ اللہ نے بیٹوں کا دوہرا حصہ رکھا ہے، بیٹی کا ایک گہرا حصہ. یہ علم کی ہائٹ ہے. خلیفہ ایسا ہوتا ہے جو کائنات کے ہر رخ سے آشنا. بس گفتگو میں یہیں پہ روک رہا ہوں عزیزوں. آج پہلی محرم ہو گئی اور اللہ کا خلیفہ مکہ چھوڑ رہا ہے. حسین یہ بھی خلیفۃ اللہ ہے.
کربلا تک نگاہ ہے حسین کی، اپنے بھائی کو کوفہ میں بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سنیں گے، یہ امامت ہے، یہ خلافت ہے جس کا اختیار علم پر ہے۔ بہت مختصر کر کے یہیں سے پڑھ رہا ہوں، علم پر اختیار ہے۔ کتنا؟ حسین کہاں ہے؟ راہ کوفہ اور مکہ میں، بہت دور ہے۔ حسین نے بیٹھے بیٹھے آواز دی، علیک السلام یا اخی، میرے بھائی میرا سلام، علیک السلام یا غریبی، اے میرے غریب الوطن میرا سلام ہو۔ بہن زینب بے چین ہو گئی، بھیا تمہارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تم کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ حسین کہاں ہے؟ راہ مکہ اور کوفہ میں، ابھی کوفہ نہیں آیا، درمیان میں ہے نا۔ آواز دے رہے، میرے بھائی میرا سلام ہو، میرے غریب میرا سلام ہو۔ بہن زینب بے چین ہو کے کہہ رہی ہے، بھیا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ کوئی تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہا، بہن میرا بھیا مسلم اکیلا کوفے میں گرا ہوا ہے اور وہ مجھے سلام کر رہا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہاں زیادہ حسین ابھی کربلا سے دور ہے، ابھی راہ کربلا میں ہے کہ حسین کو یہ غم بھی اٹھانا پڑا۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین نے یہاں پہ عباس کو کیسے روکا ہوگا۔ کربلا سنتے ہو نا، حسین نے عباس کو روکا۔ صرف کربلا نہیں عزیزو، اگر رشتے کی نزاکت سمجھ جاؤ تو میں جملہ پورا کروں۔ جنہیں مسلم ابن عقیل کہتے ہیں نا، وہ جناب عباس کے اکلوتے بہنوئی تھے۔ جناب عباس سے چھوٹی بہن تھی رقیہ، جو جناب مسلم کی زوجہ تھی، اکلوتی بہن تھی، اور آج اس کا سبھا گزر گیا۔ غریب الوطنی میں بھائی مارا جا رہا ہے، عباس پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے کس طرح عباس کوفہ پہنچ جائے؟ مگر حسین ہے جو اپنے غازی کو، اپنے شیر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بھیا ہمارا سفر جاری ہے، بھیا ہماری منزل قریب ہے، میرے شیر تجھے بابا نے کربلا کے لیے نہ مانگا تھا، بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم مسلم، اللہ اکبر، بہادری عباس کی سنتے ہو نا؟ مجلسوں کا ذکر جاری، اور محمد کی بہادری بھی سنو، قاسم کی جنگ بھی سنو گے۔ خدا کی قسم عباس سے کم بہادر مجھے مسلم نظر نہیں آتے۔ معلوم کربلا والوں نے بڑی جنگ لڑی، بھوک اور پیاس بڑی جنگ لڑی، مگر میدانوں میں جنگ لڑنا آسان ہے، مگر گلی کوچوں میں جنگ لڑنا مشکل ہے۔ جب میدان میں جنگ ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے میرے پیچھے میرے اپنے چاہنے والے بھی کھڑے ہیں، میری اپنی فوج کے لوگ بھی ہیں، میرا سردار بھی ساتھ ہے، اور دشمن سامنے ہے جن سے لڑنا ہے، مگر اکلوتا اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں گھرا ہوا ہے، داہنے بھی فوج، بائیں بھی فوج، سامنے بھی فوج، اور اوپر چھتوں پہ بیٹھے ہوئے فوج والے پتھر مار رہے ہیں۔ سوچو کتنا جیالا تھا، کتنا بہادر تھا۔ جنگ ہو رہی ہے، قتل کر رہے ہیں، سپہ سالار فوراً ابن زیاد کو بھیجتا ہے ایک آدمی کہ جا کے کہو کہ اور فوج بھیجے۔ اس نے کہا ایک مسلم ہے نا، کس سے فوج سے لڑنا ہے؟ ایک مسلم تمہارے قابو میں نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کیا تو نے
کسی بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے جس سے مقابلہ ہے، اور فوج آ گئی، مسلم کو گھیرا گیا مگر مسلم قابو میں نہیں آئے۔ ہاں مسلم پھر بھی قابو میں نہیں آئے، اور فوج چاروں طرف سے بھر دی گئی گلی، مگر ایک اکیلا مسلم، خدا کی قسم یہ سفیر حسینی ہے نا، یہ نزاکت سمجھ میں آئے گی تو میں عرض کروں، سفیر حسین مسلم نے غم حسین کی بھی سفارت کر دی، جتنے غم حسین نے اٹھائے وہ سارے غم مسلم اٹھا رہا ہے۔ اگر حسین کے سامنے حسین کے بچے قتل ہوئے ہیں تو مسلم کے 2 بچے بھی آنکھوں سے اوجھل ہیں، نہیں معلوم ابراہیم کہاں ہے، نہیں معلوم محمد کہاں ہے، بچوں کا غم ہے، بھوک پیاس بھی ساتھ ہے، تنہا گلی میں گھرے ہوئے، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، کربلا کے شہید گھوڑے سے گرے ہیں تب شہید ہوئے ہیں، مسلم کی جنگ گھوڑے پہ نہیں تھی، مگر مسلم نے اس غم کا بھی اثر قبول کیا۔ عزادارو، جب مسلم گرفتار نہیں ہو سکے تو ظالموں نے ایک طرف گڑھا کھودا گلی کے اندر اور اسے ادھر خاشاک سے یعنی کھاد پھوس سے اوپر سے پاٹ دیا اور مسلم کو اسی طرف لڑتے ہوئے بڑھنے کا موقع دیا۔ مسلم لڑتے ہوئے بڑھے، نیچے گڑھا تھا، سر کے بل آ گئے گڑھے میں، ادھر مسلم گرے، ادھر ظالموں نے نیزوں سے مسلم کو چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ اکیلا شیر تڑپ رہا ہے، نیزوں پہ نیزے، جب بے ہوش ہو گئے تب مسلم گرفتار ہوئے۔ آگاہو کسی غم میں نہ رلائے سنے اللہ سوائے غم امام مظلوم میں۔ بس چند جملے سن لو، گفتگو تمام کر دی میں نے۔ مسلم گرفتار ہو گئے، جب بے ہوش ہو گئے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے۔ کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تڑپ گئے کہ میرا امیر تو حسین ہے، ارے کوئی ہے جو میرا سلام پہنچائے؟ وہیں سے آواز دیا السلام علیکہ یا عبداللہ۔ حسین جواب سلام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے زانو پہ بٹھایا۔ یہ بچی بھی سکینہ ہی اتنی بڑی ہے، ننھی سی 3 سال کی بچی، بلانے کے بعد کلیجے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب تو یہ شفقت دیکھی تو بیٹی بھی بنی ہاشم کی تڑپ سے پوچھنے لگی آقا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ آپ اس طرح محبت کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا دیا، میری لاڈلی تیرا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے اس مجلس سے عزا کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں اور ایام عزا میں مصروف ہیں، ان کی تمام مراسم عزا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرما، بے روزگاروں کو غیب سے رزق نو عطا فرما، صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے مددگار میں شمار فرما، ماتم حسین